وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحبك يا رحمة للعالمين. معزز و مکرم سامعین کرام، ماہانہ درس قرآن کی جو ہے نشست اس کا انعقاد کیا گیا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سماعت کرنے کے بعد اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین محترم، سورہ بقرہ جو ہے اس کا تیسرا رکوع چل رہا تھا اور آیت نمبر جو ہے 22 جو ہے اس کی ہم نے تفسیر کو سماعت کیا تھا. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا تھا. فرمایا کہ ہم نے یہ جو آسمان ہے ہمارے لیے اتنی بڑی چھت بنا دی ہے، اتنی بڑی زمین تمہارے لیے جو ہے وہ بنا دی ہے فرش. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا. اس کے بعد فرمایا کہ آسمان سے پانی جو ہے بارش برسائی، بارش سے جو ہے وہ تمہیں جو ہے وہ پھل ملے. اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ نعمتیں جو ہے وہ تمہیں عطا فرمائیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے ان نعمتوں کا تذکرہ فرمایا. اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر نعمت کا تذکرہ فرمایا ہے. یہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کا ذکر فرمایا ہے. تو یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمت ہے اور سب سے بڑی نعمت عظمیٰ ہے وہ حضور تشریف لائے. اگر حضور تشریف نہ لاتے تو ہمیں قرآن کہاں سے مل رہا؟ تو حضور کے صدقے سے یہ ساری کائنات ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید جو ہے علیہ السلام کو سب سے بڑا معجزہ اپنا عطا فرمایا ہے. یاد رکھ لیں کہ جو معجزات ہیں علیہ السلام کی جتنی امت بڑی ہے ایسا ہی اللہ نے حضور کو معجزات بھی کثیر عطا فرمائے. بے شک سبحان اللہ. کثیر معجزات، سارے نبیوں کے معجزات کو ایک طرف رکھ لیں اور حضور علیہ السلام کی معجزات کو ایک طرف رکھ لیں تو پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا کو زیادہ معجزات عطا فرمائے. لیکن جو ہے قرآن مجید فرقان حمید جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو سب سے بڑا معجزہ عطا فرمایا. یہ بات یاد رکھ لیں، معجزات جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے جس نبی کو بھی دیے ہیں اس دور کو دیکھا ہے. دور کے مطابق جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو جو ہے وہ معجزات عطا فرمایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کے معجزات کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس وقت جو ہے جادوگری کا دور تھا. عام جادو کے مقابلے ہوا کرتے تھے. تو ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی مقابلہ ہوا نا. انہوں نے کہا یہ جادوگر ہے، جادو بنائے گئے. انہوں نے رسیاں پھینکی، وہ بس سانپ نظر آنے لگے. موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ ایسے کرو، یہ عصا پھینک دو، عصا پھینک دو. جب موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا وہ بڑا سانپ بن گیا اور ساری رسیوں کو کھا گیا. تو جیسا دور ہوتا ہے
اللہ تبارک تعالیٰ اپنے نبیوں کو ویسے ہی معجزات عطا فرماتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اگر آپ دور دیکھتے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب عروج پر تھی، عروج پر تھی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو پھر کیسے جو ہے، اگر کوئی اندھا آتا آپ ہاتھ لگاتے اللہ تبارک تعالیٰ شفا عطا فرما دیتا۔ سبحان اللہ۔ کسی کو کوئی بس کی بیماری ہوتی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آتا، آپ جو ہے وہ ہاتھ لگاتے اللہ تبارک تعالیٰ شفا عطا فرما دیتا۔ یعنی اس زمانے میں جون سا علم، جون سی چیز عروج پر ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کو ویسا ہی معجزہ بھی عطا فرماتا۔ پھر آقا علیہ السلام جب تشریف لائے تو یہاں جو ہے وہ بلاغت، شعر و شاعری، لغت، یہ سلسلہ عروج پر تھا۔ عرب کے لوگ جو ہیں وہ بڑے بڑے مشاعرے کروایا کرتے تھے، اور یہاں تک کہ مقابلہ ہوتا، اور مقابلہ ہونے کے بعد جو شاعر جیتتا اس کی اشعار جو ہے وہ خانہ کعبہ میں لٹکا دیا جاتا، یعنی یہ فرسٹ آیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سورہ کوثر جو ہے اس کو نازل فرمایا تو علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ جاؤ جتنے وشار لٹکے ہوئے نا اس کے اوپر سورہ کوثر کو لٹکاؤ۔ سورہ کوثر کو لٹکا دو۔ اس آیہ مقدسہ میں اللہ تبارک تعالیٰ کی ارشاد فرمایا، چیلنج فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا، اور اگر تمہیں اس کتاب کے کلام الہی ہونے میں شک ہے تو پھر ایسے کرو، مما نزلنا علی عبدنا، جو ہم نے اپنے بندے میں نازل کی، فأتوا بسورۃ من مثلہ، اس کی مثل ایک سورت ہی لے آؤ۔ پھر ترتیب چیلنج مختلف جگہوں پہ، پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے شاہ فرمایا ایسے کرو قرآن کے مقابلے میں قرآن لے لو، کو بنا لو ابھی قرآن، اچھا نہیں بنا 10 صورتیں لے آؤ، 10 صورتیں بھی لا سکتے ہیں، ایک صورت لے آؤ، ایک صورت۔ یہ جو چیلنج ہے یہاں فرمایا ایک صورت ہی لے آؤ بنا کے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ کوثر جو ہے نازل فرمائی، اور اگر آپ سورہ کوثر پر یعنی آپ دیکھیں کہ اس کا نزول جو ہے، اس کا جو انداز ہے اس پہ غور کریں تو یہ شاعرانہ انداز ہے۔ سورہ کوثر جو ہے شاعرانہ انداز میں ہے، اس کو آپ ردیف کو دیکھیں، اس کے قافیے کو دیکھیں تو آپ غور کریں، جیسے شاعر اشعار کہتا ہے تو وہ ردیف قافیہ جو ہے وہ ملایا جاتا ہے۔ اگر سورہ کوثر پہ دیکھیں تو انا اعطیناک الکوثر، را آ رہی ہے ان پہ، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اسی انداز میں جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ کوثر جو ہے اس کو نازل فرمایا اور چیلنج کر دیا کہ بھئی قرآن تو نہیں لا سکتے، قرآن نہیں لا سکتے، 10 صورتیں بھی نہیں لا سکتے، پھر ایسے ہے کہ تم ایک ہی صورت لے آؤ۔ سامعین محترم، ایک دشمن نہیں تھا میرے آقا علیہ السلام کا وہاں پہ، یہودی بھی حضور کے دشمن تھے، وہاں عیسائی بھی حضور کے دشمن تھے، بتوں کو پوجنے والے بھی حضور علیہ السلام کے دشمن تھے، آگ کو پوجنے والے بھی حضور علیہ السلام کے دشمن تھے، سارے کافر جو ہے وہ ایک طرف تھے اور میرے آقا علیہ السلام جو ہے ایک طرف تھے۔ تو کیا تھا، ایک صورت ہی بنا کے لانی تھی، ایک صورت، سارے اکٹھے تھے، بڑے بڑے دماغ تھے وہاں پہ، بڑے بڑے شاعر تھے، بڑا بڑا ان کا نام تھا، چیلنج کر دیا۔ یہ چیلنج یاد رکھ لیں، یہ چیلنج ان کے لیے صرف نہیں تھا بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آپ نہیں، خود نہیں، بلکہ اپنے جو تمہارے جو ہیں وہ دوست ہیں، مددگار ہیں، ان کو بھی بلا لاؤ، ان کو بھی لے آؤ، اگر تم سچے ہو تو ان کو بھی لے آؤ۔ اور آگے ارشاد فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، فرمایا سو اگر تم نہ کر سکے
اور آگے ارشاد فرما دیا ہرگز نہیں کر سکو گے. یہ قیامت تک چیلنج دے دیا. شاید کوئی کہے کہ بعد میں ہو جائے گا. نہیں، فرمایا اور تم کر ہی نہیں سکتے ہو. تم اس کے مقابلے میں کوئی صورت بنا سکتے ہی نہیں ہو. فرمایا ایک صورت ہی لے آؤ. بیٹھ گئے ان کے بڑے بڑے شعراء، بڑا بڑا جو ہے وہ دماغ، بڑا بڑا فصیح کلام کرنے والے، فصیح کلام کرنے والے جن کے طوطی بولتے تھے اس وقت، غور و فکر کرنے کے بعد نتیجہ انہوں نے یہی نکالا یہ کلام کسی بندے کا نہیں، یہ کلام اللہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کسی بندے کا، کسی شخص کا کلام نہیں ہے. اگر کسی شخص کا کلام ہوتا تو ہم ایسا کلام ضرور کہہ دیتے. آج حساب ہے سامعین محترم. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا عظیم معجزہ، اتنا عظیم معجزہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی امت کو عطا فرمایا، حضور کی امت کو عطا فرمایا. یہ یاد رکھ لیں، یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سب کچھ ملا ہے ہمیں. جتنی کتابیں نازل ہوئی ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر، ان کتابوں کے حافظ صرف نبی ہوا کرتے، امتی حافظ نہیں ہوتا. امتی حافظ نہیں ہوتا. جو بھی کتاب نازل ہوتی اللہ کا جو نبی ہوتا اس کا حافظ ہوتا. اب بعد میں ظاہر ہے اللہ کا نبی جاتا اس میں بھی جو ہے رد و بدل ہو جاتا، یا معجزات جو ہے وہ اللہ کے نبی کے ساتھ خاص ہوتے، بعد میں معجزات کا سلسلہ ختم ہو جاتا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو قرآن پاک کی شکل میں ایک ایسا معجزہ عطا فرمایا، ایک ایسا معجزہ عطا فرمایا جس کے حافظ حضور بھی ہے اور لاکھوں کروڑوں حضور کی امتی بھی اس کتاب کے حافظ. یہ شان جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کی امتیوں کو ہی عطا فرمائی. آج 7 سال 8 سال کا بچہ جو ہے اس کو آپ کھڑا کر دیں، الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن سنا دیتا. اور پھر اگلی بات بھی یاد رکھ لیں، قرآن مجید فرقان حمید کے علاوہ کوئی دوسری کتاب جو صحائف ہے، جتنے صحائف کا جو ہے وہ نزول ہوا ہے، آج تک بہت سے تو ایسے صحائف ہیں، کتابیں ہیں، ان کی زبانیں ختم ہو گئی، اس زبان میں ہے ہی. ایک مناظرہ ہوا، مسلمان ایک عالم بھی موجود تھے، باقی ظاہر ہے عیسائی یہودی سب کے سب موجود تھے، جو کتاب والے ہیں سارے موجود تھے. مناظرہ ہونا تھا. ایک مسلمان جو عالم تھے انہوں نے کہا بھی ایسے کریں، جس زبان کے اندر جن کی کتاب نازل ہوئی ہے وہ اس زبان کے اندر اس کی تلاوت کریں. اس کی کیا کریں؟ تم کہتے اس میں کوئی تحریف نہیں ہوئی، کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، اصلی شکل میں اگر ہے تو پھر بھائی ایسے کرو نا، اس کی تلاوت کرو جس زبان کے اندر وہ نازل ہوئی ہے. اب سب خاموش تھے. وہ مسلمان عالم دین کھڑے ہوئے، انہوں نے قرآن کی تلاوت کرنا شروع کیا. انہوں نے کہا یہ جو معجزہ ہے میرے آقا علیہ السلام کا، یہ قیامت تک اسی طرح رہے گا، اسی حالت میں رہے گا. تو سامعین محترم، قرآن مجید فرقان حمید یہ اتنا عظیم معجزہ ہے. کوئی شخص اس سے محبت کرے، کیا کرے؟ محبت کرے، اس کو پڑھے، محبت کرے، اس کو پڑھے، اس کو سمجھے، اس پہ عمل کرے، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پہ اسے اجر عطا فرماتا ہے. یعنی اس کو پڑھنا بڑی بات ہے، اس کو سمجھنا بڑی بات ہے.
لیکن میں عرض یہ کر رہا ہوں صرف اور صرف جو ہے وہ کیا کرے، اس سے محبت ہی کرنا شروع کر دے۔ پھر علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ السلام نے صحابہ کو جنگ کے لیے بھیجا، گئے صحابہ، تو جو سالار لشکر تھے وہ جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کرتے، جماعت کرواتے تو سورہ اخلاص پر اختتام کرتے، یعنی پہلی سورت اور پڑھتے، دوسری رکعت میں وہ سورہ اخلاص پر، یعنی ان کی عادت تھی۔ اب ظاہر ہے جب قافلے کا سالار بنا کر بھیجا ہے تو انہوں نے ادباً انہیں کچھ کہا نہیں، کوئی بحث مباحثہ نہیں کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی، مسلمان واپس آ گئے۔ جب واپس آئے تو اب صحابہ نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، پیارے آقا میں بات سمجھ میں نہیں آئی، یہ آپ نے ان کو جو ہے لشکر کا سالار بنا کر بھیجا تھا، یہ جماعت کرواتے تھے، لیکن جو ہے جب بھی نماز کا اختتام کرتے، قرأت ہوگا تو یہ سورہ اخلاص ہی پڑھا کرتے تھے۔ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جاؤ بھائی اس سے جا کر پوچھ کر آؤ کہ وہ عمل یہ کیوں کرتے تھے، اس کی وجہ کیا تھی، عمل کیوں کرتے تھے۔ صحابہ گئے، جا کر پوچھا کہ جی یہ عمل جو ہے وہ آپ کیوں کرتے تھے کہ دوسری رکعت میں جو ہے وہ قرأت والی، ہر رکعت میں جب بھی اختتام ہوتا سورہ اخلاص ہی پڑھتے۔ جب یہ بات کہی انہوں نے کہا ہاں جی میں ایسے ہی کرتا تھا، لیکن اس کی وجہ ہے۔ پوچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں اللہ کی صفات ہے۔ اللہ کی کیا ہے؟ صفتیں ہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، تو اللہ کی صفتیں ہیں، میں اللہ کی صفات سے محبت کرتا ہوں، اس لیے میں سورہ اخلاص پر اختتام کرتا رہوں نماز کا۔ اب صحابہ نے وہ بات سنی، آ کر علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر عرض کر دی۔ جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر عرض کیا تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جاؤ اسے جا کر بتا دو، اگر وہ قرآن سے محبت کرتا ہے، سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہے، اسے بتا دو اللہ بھی اسے محبت کرتا ہے، اللہ بھی اسے محبت کرتا ہے۔ یعنی آپ اس قرآن سے صرف محبت کر رہے ہیں تو محبت کرنے کا بھی اللہ تبارک و تعالی تمہیں اجر عطا فرماتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا، جو شخص یہ پسند کرتا ہو کہ اس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرے، کون؟ اللہ اور اس کا رسول اس سے کیا کرے؟ محبت کرے۔ فرمایا وہ غور کرے، اگر وہ قرآن سے محبت کرتا ہے تو یہ سمجھ لے اللہ اور اس کا رسول بھی اسے محبت کرتا ہے۔ وہ غور کرے کہ اس قرآن سے اس کو محبت ہے۔ اب مجھے بتائیں یار، ہمیں قرآن سے زیادہ محبت ہے یا موبائل سے زیادہ محبت ہے؟ قرآن سے نہیں یار، قرآن سے اگر محبت ہو تو یہ سال کے بعد کھولے، اور جس سے محبت ہوتی ہے کھینچا نہیں چلا جاتا بندہ اس کی طرف۔ یعنی ہم گھر جا کے آپ دیکھیں قرآن مجید کی حالت کیا ہے، ہاں غلاف کے اندر ہوگا لیکن جب آپ اس کو کھولیں گے تو گرد و غبار نکلیں گے، اور آپ گھر میں انگلش کی کتاب بھی دیکھیں اس کے اندر بھی اتنا گرد و غبار نہیں ہوگا جتنا گرد و غبار جو ہے وہ قرآن کے اندر ہوگا۔ کیوں؟ ہم نے کبھی کھول لیا، کبھی سال کے بعد کھول لیا رمضان شریف میں، اب تو الا ماشاءاللہ وہ رونق رمضان میں بھی نظر نہیں آتی۔ اتنا ہم جو ہے اب بیلنس ختم ہو جائے، پیکج ختم ہو جائے، بے قرار نہیں ہو جاتے، ٹینشن نہیں ہو جاتی، موبائل جو ہے وہ گھر میں رہ جائے، ٹینشن نہیں ہو جاتی۔ بھائی قرآن کتنے دن ہوئے تلاوت نہیں کیا، قرآن کو دیکھا ہی نہیں ہے، قرآن کو سمجھا ہی نہیں ہے، ٹینشن کیوں نہیں ہوتی؟ وجہ ہے محبت نہیں ہے بھائی۔ محبت، میں صرف محبت کی بات کر رہا ہوں، محبت ہوگی تو ہم اس کو پڑھیں گے، محبت ہوگی ہم اس کو سمجھیں گے، محبت ہوگی تو ہم اس پہ عمل کریں گے۔ جب محبت ہی نہیں ہے، ایک بزرگوں کا واقعہ جو ہے
وہ بزرگ نے لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ ایک قبر کے پاس لوگ گزرے تو اس میں سے خوشبو آتی تھی، تو جب دیکھا یہ خوشبو آتی، بولا نیک بندہ ہوگا، وہ نیک آدمی ہوگا، پرہیزگار ہوگا. پوچھا یہ کون ہے؟ کہا جی فلاں شخص ہے. جیسے بندہ پوچھتا ہے پتہ چل جاتا ہے. پتہ دیا گیا تو اس کی بیوی زندہ تھی. کچھ پوچھا گیا یہ بتا کہ تیرا خاوند کون سا عمل تھا، کون سا عمل تھا جس کی وجہ سے جو ہے اس کی قبر سے خوشبو آتی ہے، اس کی قبر سے خوشبو آتی ہے، کون سا عمل کرتا تھا؟ اس نے کہا نمازی تھا، نماز پڑھتا تھا. اس نے کہا اور خاص عمل؟ کہا اور خاص عمل یہ تھا کہ لوگ یہ فجر کی نماز پڑھ کے آتا تو لوگ فجر کے بعد قرآن پڑھتے تھے مسجد میں. اور یہ آپ ہم جب چھوٹے تھے تو ہم دیکھتے تھے لوگ جیسے ہی نماز فجر پڑھتے لوگ قرآن پڑھنا شروع کر دیتے تھے مسجد کے اندر. لیکن اب نہیں پڑھتے لوگ کم ہے، الا ماشاء اللہ شاید کسی مسجد میں ماحول ہو. لیکن ہم نے دیکھا ہے اپنے گاؤں کے اندر بھی دیکھا کہ یہ ماحول لوگ فوراً جو ہے جیسے فجر کی نماز ختم ہوئی قرآن مجید کسی نے کوئی سورت پڑھ کے جانی، کسی نے کچھ پڑھنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ قرآن پڑھا نہیں ہوا تھا تو مسجد میں جاتا فجر پڑھتا. اب جب فجر پڑھ کے لوگ قرآن پڑھنا شروع کرتے یہ واپس آ جاتا گھر میں. جب گھر میں واپس آتا تو آ کر قرآن کو کھولتا، قرآن کو کھولتا، قرآن کو چھومتا، اسے آنکھوں سے لگاتا، روتا روتا. پڑھا نہیں تھا نا، روتا. کہتا مالک مجھے نہیں پتا یہ کیا لکھا ہے، لیکن جو بھی تو نے لکھا ہے نا تو نے حق ہی لکھا ہے، یہ حق سچ ہی لکھا ہے، تو نے کمال ہی لکھا ہے جو بھی لکھا ہے. وہ کتنی روتا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے، محبت کمال کی، قرآن کو سینے سے لگاتا. کہنے لگے ہاں یہ محبت کی وجہ ہی ہے آج اس کی قبر سے خوشبو آتی ہے. سامعین محترم، اتنا عظیم معجزہ ہمارے پاس اور ہم اس کو دیکھیں ہی نہ، کھولیں ہی نہ. تو اس قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ صرف اور صرف اب کیا کریں؟ محبت کریں تو اللہ تبارک و تعالی اس پر بھی اجر عطا فرماتا ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ علانیہ قرآن پڑھنے والا علانیہ صدقہ کرنے والے کی طرح ہے. ایک سخی ہے، اس کے پاس پیسہ ہے. کیا ہے؟ پیسہ. وہ علانیہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے. بھی میں نے مسجد کو ₹1,00,000 دے دیا، سامنے دیتا ہے لوگوں کو. ایک بندہ مسجد میں صبح فجر کے بعد اعلانیہ ہوتا ہے نا، اعلانیہ قرآن پڑھتا ہے. فرمایا جیسے اللہ صدقہ دینے والے کو ثواب عطا فرماتا ہے ایسے ہی قرآن پڑھنے والے کو بھی ثواب عطا فرماتا ہے. اور آگے اس کے لفظ کیا ہے؟ فرمایا جون سا شخص پوشیدہ صدقہ دیتا ہے، کیا دیتا ہے؟ چھپا کے دیتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا. دائیں ہاتھ سے دیتا ہے، بائیں ہاتھ کو خبر ہی نہیں ہوتی. اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث ہے، علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دائیں ہاتھ سے دیا بائیں کو خبر نہیں. فرمایا قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، اسے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. جو دائیں ہاتھ سے دیتا ہے بائیں کو خبر ہے، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. پوشیدہ دینا بڑا مشکل ہوتا ہے. نس کہتا ہے کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. پتہ چلنا چاہیے، لوگ کہیں گے چودھری ہے. ریاکاری کا سلسلہ عام ہوتا ہے علاقہ سے، بعض لوگ بچ بھی جاتے ہیں لیکن بڑا مشکل ہے بچنا.
تو چھپا کے دے گا تو ظاہر ہے یہ چیز تو نہیں ہوگی نا. تو چھپا کے فرمایا جون سا شخص چھپا کے دیتا ہے صدقہ اور ایک بندہ چھپ کے قرآن پڑھتا ہے اعلانیہ نہیں پڑھتا، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن پڑھنے والے کو جو خفیہ جو ہے صدقہ دیتا ہے جیسے اسے ثواب عطا فرمائے گا، اس قرآن پڑھنے والے کو بھی ثواب عطا فرمائے گا. میرے علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 2 لوگوں پہ رشک کرو، 2 لوگوں پہ رشک کرو. کسی اور کے لیے نہیں فرمایا، فرمایا 2 لوگوں کے لیے رشک ہے. حسد اور رشک میں فرق ہے. آج کل ہم حسد کا شکار ہیں. حسد کے ساتھ یہ جو جادو ٹونا یہ وہ یہ حسد کی وجہ سے. اچھا فلاں چیز مل گئی، اسے مل گئی تو اسے جب مل گئی اچھا مجھے کیوں نہیں ملی؟ اب وہ بندہ حسد کا شکار ہوتا ہے اور کہتا ہے اس سے چھن جائے مجھے مل جائے. لیکن سامعین محترم حاسد مٹ جاتا ہے، حاسد جلتا رہتا ہے. لیکن جو رشک کرنے والا شخص ہے، رشک کرنے والا کون سا ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے مالک اس کو دیا ہے نا مجھے بھی دے دے. مالک تیرے خزانے میں تو کون سی کمی ہے؟ تو بڑا ہی کریم ہے، تو بڑا ہی رحیم ہے. اے مالک اسے تو نے دیا ہے مجھے بھی دے. تو رشک جائز ہے، مانگا کرے، وہ بڑا کریم ہے، کھل کے مانگا کرے. وہ تو کہتا ہے میری بارگاہ میں آؤ مانگو. اگر رب کی بارگاہ میں کوئی نہیں مانگتا رب ناراض ہوتا، وہ ناراض ہوتا، اس پہ غضب لے. حدیث کے الفاظ ہے، فرمایا اللہ اس پہ غصے ہوتا ہے جو اللہ سے مانگتا نہیں ہے. اللہ کی بارگاہ سے مانگا کرو، اس کی بارگاہ میں یہ گڑایا کرو تو وہ مالک جو ہے وہ عطا فرمائے. اس لیے اللہ کی بارگاہ میں مانگے عطا فرماتا ہے، اس کے خزانوں میں وہ کمی نہیں ہے. اس لیے بندے کو جو ہے یہ مانگنے میں جو ہے اللہ کی بارگاہ میں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے. وہ مالک ہے، جو مانگنا دل کرتا ہے مانگتے جاؤ. وہ کریم ہے، اگر تیرے حق میں ہوا تو ضرور تجھے عطا فرما دے گا. اگر تیرے حق میں نہیں ہوا، اگر تیرے حق میں صحیح نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ تیرے لیے بہتر ہی نہیں ہے. تو جب تیرے لیے کوئی بہتر ہے وہ ضرور بھی ضرور تجھے عطا فرما دے گا. علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمایا 2 لوگوں پہ رشک کرو. ایک وہ سخی جسے اللہ نے مال دیا ہے، دن رات اللہ کی بارگاہ میں دیتا ہی جاتا ہے. ادھر سے کوئی آیا اسے بھی دے دیا، ادھر سے آیا ادھر سے، پیچھے سے اللہ دے ہی جا رہا ہے اسے. آپ نے دیکھا ہے کوئی سخی بندہ جو ہے، آپ نے دیکھا ہو کہ وہ غریب ہو گیا؟ نہیں، وہ بڑھتا ہی جاتا ہے، بڑھتا ہی جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو فرمایا ایک سخی بندہ جو ہے اس پر رشک کرو، کہو مالک اسے دیا ہے مجھے بھی دے دے، میں بھی تیری راہ میں خرچ کروں. رشک. فرمایا دوسرا کون سا شخص ہے؟ فرمایا دوسرا قرآن پڑھنے والا ہے. قرآن پڑھنے والا ہے، وہ قرآن پڑھتا ہے دن رات. اور تم بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو مالک یہ دیکھو نا کتنا اچھا ہے، دن کو بھی قرآن پڑھتا ہے پڑھاتا ہے، رات کو بھی قرآن پڑھتا ہے پڑھاتا ہے. تو مالک مجھے بھی یہ نعمت عطا فرما، میں بھی دن رات قرآن پڑھا کروں. تو فرمایا ان 2 شخصوں پر کیا کرو؟ رشک جو ہے وہ کیا کرو. سامعین محترم اس آیہ مقدسہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے واضح طور پہ چیلنج کیا ہے. فرمایا تم ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ، لیکن 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، ایک صورت کا ایک آیت بھی نہیں بنا کے لا سکتا. ایک آیت بھی نہیں بنا کے لا سکتا. اور آج تک وہ زیر زبر کی غلطی بھی نہیں نکال سکا. اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسا عظیم معجزہ جو ہے وہ اپنے محبوب کو عطا فرمایا، اور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو عطا کر دیا. اب امت کی مرضی ہے کہ اتنی بڑی نعمت،
اتنا بڑا معجزہ، اس کی کتنی کا قدر ہے. اس لیے قرآن مجید فرقان حمید سے جڑ جاؤ، اس سے محبت کرو، اس کو پڑھو، اس کو سمجھو اور اس پہ عمل کرو. آج ہم جو خوار ہو رہے ہیں، آج ہم جو ذلیل ہو رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا. قرآن کو چھوڑ دیا، ہم یہود و نصارہ کے پیچھے لگ گئے. اس لیے آج ہم جو ہے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. اگر آج بھی ہم قرآن کا دامن تھام لیں، انشاءاللہ تعالی وہ دور پھر آ سکتا ہے. وہ دور پھر آ سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.